ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب، آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس کے اندر ایک تو شہباز شریف صاحب نے جو کل ایک آفر کی ہے کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے اس کی اور سارے معاملے کی تحقیقات کرے، اس کو تو انہوں نے کہا کہ جی میں ویلکم کرتا ہوں اس بات کو، اچھی بات ہے کہ میں ایکچولی اٹ واز میوزک ٹو مائی ایئرز کہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کی کسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے پسند آئی یہ بات، اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک چیز کا البتہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی لگے ہاتھ اس کے اندر وہ سائفر کی تحقیقات بھی ڈال دیں، جب وہ اتنی چیزیں تحقیقات کرنا جا رہے ہیں تو سائفر کے معاملہ بھی ڈال دیں بیچ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور صاحب۔ سب سے پہلے تو جو تھوڑا ایف آئی آر کے حوالے سے آپ نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی ہے، میں تھوڑا سا اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب اور مختلف الزامات جو ہے وفاقی حکومت پہ لگا رہے تھے اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف پر اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایف آئی آر درج نہ ہونے کا الزام بھی وہ ہمارے اوپر لگا دیں گے کہ ان دو حضرات کی وجہ سے پنجاب میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب الزامات کا سلسلہ ہے جو اب سے نہیں، جب سے وہ سیاسی منظرنامے پہ انہوں نے اپنا کوئی تھوڑا قدم جمائے ہیں اس وقت سے یہ الزامات اور بغیر ثبوتوں کے الزامات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یو ٹرنز بھی انہی کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا جب واقعہ پیش آیا، ان کے کنٹینر پہ فائرنگ ہوئی تو ہماری جماعت کے ہر لیڈر نے اسے کنڈیم کیا، بہت افسوسناک قرار دیا اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی جان محفوظ رہی۔ جو آپ نے 18 سوالات پوچھے ہیں یہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے ہیں اور کوئی ان میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کو گولی لگتی ہے، اور آج ڈاکٹر فیصل صاحب کل بات بتا رہے تھے، میرا چونکہ تعلق بھی شعبے سے رہا ہے یا ابھی بھی ہے، تو وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ 20 منٹ کے بعد جو ہے اگر یہ 1 سے 2 انچ گولی ادھر ادھر ہو جاتی تو 20 منٹ کے اندر انسان کی جان جا سکتی ہے۔ اب جب گولی لگی خان صاحب کو پہلی دفعہ، جب فوراً پتہ لگا جی گولی لگ گئی ہے، تو کسی نے ایکس رے تو نہیں کیا، کسی نے تو نہیں دیکھا کہ یہ 1 انچ ادھر ہے یا 1 انچ ادھر ہے، تو سب سے پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آپ طبی امداد اس شخص کو دی جانی چاہیے جسے گولی لگی ہے، کیونکہ گولی پتہ نہیں کس شریان میں لگ سکتی ہے، کس ہڈی میں لگ سکتی ہے، کس نرو کو اڑا سکتی ہے، تو وہ قریب ترین ہاسپٹل پہنچتا ہے تاکہ اسے فوری طبی امداد دی جائے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ بغیر ثبوتوں کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کثا کلامی کی معذرت، کیا آپ اس بات پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس بات کے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی؟ نہیں، میں اس بات پہ شک کا اظہار نہیں کر رہا۔ میں آپ کو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ قریب ترین کسی ہاسپٹل جانے کی بجائے کوئی پتہ نہیں 100 کتنے کلومیٹر دور، آپ نے بتایا 150 کلومیٹر دور یا 200 کلومیٹر دور جانا انہوں نے کیوں پسند کیا، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ انسان کہتا ہے کہ میں قریب ترین جو ہیلتھ فیسلٹی ہے اس سے رجوع کروں، انہوں نے کیوں اسے اوائڈ کیا، یہ بات کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔ میں نہیں کہہ رہا انہیں گولی نہیں لگی۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جن شخصیات کا نام وہ لے رہے ہیں اور ان میں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، ایک اور حساس ادارے کے آفیسر ہیں، اور جو واقعہ پیش آیا کہ وہ آپ دیکھیں کہ کنٹینر کہاں پہ ہے، اور مطلب ایک جنونی سا ایک عجیب و غریب قسم کی وہ آپ یہ کہیں کہ شخصیت کا جو اس کے بعد میں انٹرویو بھی آیا، وہ بیلنس آدمی ہی نہیں لگ رہا۔ تو اس طرح کے لوگ اگر انوالو ہوں تو اس طرح کے لوگوں سے وہ کارروائی ہوتی ہے، مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے۔ واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے، اس بندے سے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن آپ کو اسے سیاسی رنگ دینا اور اس کو باقاعدہ ایک سیاست اس میں جھونک دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے اس بیان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ خوشائند بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے بعد ذمہ دار کا تعین ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو اس میں ذمہ دار نکلے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اور مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے سائفر کی، بالکل آپ نے صحیح کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم جو اپنے سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ گفتگو منظر عام پہ آ چکی ہے اور اسے ڈینائی نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد تو اس معاملے میں تحقیقات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جو سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں گو کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن منٹس تو میں نے بنانے ہیں۔
اس میں سیدھا کر لوں گا, اس کو سازش بنا سر دوں گا. وہ تو تحقیقات اس کے میں بعد ساری کیا آڈیوز جو کچھ بھی ہیں, جو بھی ثبوت ہیں, وہ تو پھر ان تمام تحقیقات میں ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے نا. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر تو ہر چیز کی تحقیقات ہوں گی. قاہرہ صاحب ایک اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آج یہ بھی انہوں نے کہا کہ 10 سے 14 دن میں یہ مارچ جو ہے وہ پنڈی پہنچے گا, پنڈی سے میں جو ہے اسلام آباد جاؤں گا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے پتہ نہیں اسلام آباد بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, شاید پنڈی ہی وہاں پہ جا کے پڑاؤ پڑ جائے. سر یہ ساری چیزیں 29 نومبر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی, یا آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ 29 نومبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سب کچھ پلان ہو رہا ہے؟ اچھا مجھے نہیں ویسے منصور یہ لگتا کو 29 کا فیصلہ کوئی ایک جلوس نے جا کے روکنا تو نہیں ہے نا. اچھا وہ کوئی کارروائی تو نہیں جائے گا جس کو روک لیں گے, اچھا کوئی گاڑی تو نہیں جانی جس کو روک لینا ہے. وہ تو ایک فیصلہ ہے جو پرائم منسٹر نے اپنے پین سے صرف سائن کر کے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو یہ بیٹھے ہوں گے تو بھی ہو جائے گا. Is he trying to ensure something? یہ کہا جا رہا ہے, میرے پاس کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ خان صاحب چلو یہ دس دو نا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کی گلا کر دو. کام خیالی ہے, جو گپ شپ ہوتی ہے اس میں اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. یہ بات درست ہے, گپ شپ اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. لیکن ایک میں گزارش کروں, مجھے لگتا یوں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی خان صاحب ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے ہاں. کیوں یار خدا دا خوف کرو, 15 دن انہوں نے وزیر آباد تو پنڈی ٹورنا ہے. ہاں 15 دن میں پیدل چلے, ایک ہفتے میں بندہ پنڈی پہنچ جاتا ہے. تو کیا کریں گے شاہ محمود صاحب, پیدل چل کے جائیں گے. اگر انہوں نے ان کو پیدل کنٹینر میں تو 15 دن نہیں لگتے بھائی. اچھا تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے کہا پنڈا کرا کرا مارنا. بڑی ہم ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو ذمہ داری دی ہے. دیکھیے میں سمپل, میں تو لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ خان صاحب 15 دن کا جلوس نکالیں, 10 دن کا نکالیں, مہینے کا نکالیں, ان کا حق ہے. وہ سائڈوں پہ چلے جائیں, گھوم پھر کے آ جائیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت آج تو خیر جلوس نکالیں, جلسہ کریں, ہماری طرف سے اجازت ہے. اچھا صرف وہ ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق چلیں گے, انتظامیہ کے ساتھ معاملہ طے کر کے چلیں گے, بسم اللہ. سر آپ بھی تو ریڈ زون کا دائرہ کار بڑھاتے جا رہے ہیں. ریڈ زون کا دائرہ کار صرف اتنا بڑھایا گیا جہاں پہ جو ضروری ہے, جہاں پہ پبلک کو انکنوینئنس نہ ہو. اور ریڈ زون میں جانے کا ایشو ہی نہیں ہے. عدالت اس پہ پہلے ہی آلریڈی ایریا ایئر مارک کر چکی ہے. یہ کیس عدالت میں بھی سنا جا رہا ہے, اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ایک میں گزارش کروں, خان صاحب نے جو یہ کہا ہے نا کہ ایک تو سائفر کا معاملہ اس پہ عدالت میں لے لیجئے گا, یہی کمیشن دیکھ لے. ایک تو اس کمیشن کے پاس اتنا کام نہیں دے دینا چاہیے کہ آپ فلاں بھی کرو فلاں بھی کرو, تو کوئی کام بھی نہ ہو پائے. سائفر کے معاملے پہ اگر میں درست یاد کر سکتا ہوں, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, جی تو جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو عدالت نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا, تو اس میں عدالت نے کہا تھا, اس طرح کی کوئی رائے آئی تھی کہ جو سائفر ہے اس کے بارے میں بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آ چکا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی وہ ایک طرح کی رائے تو عدالت کی میرا خیال ہے موجود ہے. اگر میرا خیال میں سر اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ منٹس آف دی میٹنگ بھی شیئر کیے گئے تھے. بابر اعوان صاحب موجود تھے اور وہ منٹس, اسی لیے انہوں نے اس کو فوری طور پہ رات کو ہی وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا تھا اسپیکر کا, پرائم منسٹر کے ایکشن کو اور پریزیڈنٹ کے ایکشن کو بھی نل اینڈ وائڈ کیا تھا. اس کے فیصلے کے اندر انہوں نے سائفر کے بارے میں ایک پیرا لکھا ہے, یا اس کا کوئی ذکر موجود ہے. میں اب درست سارا تناظر یہ مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک, اب بھی کرانا ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں نے وہی کہا نا, گرد اڑانا, منظر دھندلا دینا, اور جب وہ منظر ذرا صاف ہونے لگے, حقائق سامنے آنے لگے, تو کسی اور چیز پہ گرد اڑا لو. ٹھیک, یہ ایک ریگولر ان کا سٹائل ہے. آپ دیکھیے کبھی وہ مہینے میں اپنی نئی گرد اڑانی شروع کرتے ہیں, کبھی ہفتے میں کرتے ہیں. میں